مسیح یسوع کے نام میں، ببرکت نام میں اور اعلیٰ نام میں آپ سب کو بشپ پولس مسیح کی طرف سے اور فرزانہ پولس کی طرف سے سلام۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، بے حد مشکور ہیں قادر مطلق خدا کے کہ جس نے ہمیں ایک اور دن دیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں نیند سے جگایا، ہمیں آرام کی نیند بخشی، ہمیں یہاں پر اکٹھے ہونے کا موقع دیا کہ آج ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ہم خدا ان کا بڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے، وہ سہایتا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا بڑا ہی رحیم ہے، جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، جس نے چاند ستاروں کو بنایا ہے، جس نے درختوں کو اور پرندوں کو اور پانی کے جانوروں کو خلق کیا ہے۔ وہ خدا بڑا ہی رحیم خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کی بندگی کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کی پرستش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر روز اس قادر مطلق خدا کو یاد کرنا چاہیے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے جنم دیا۔ وہ بڑا ہی کاریگر خدا ہے، وہ بڑا ہی عظیم خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے۔ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، ہمیں گھر جیسی برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری تمام ضرورتیں ہمارا خدا پوری کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مہمانوں کی طرف جائیں، مہمانوں سے بات کریں، ان کا تعارف کرائیں، پروگرام کا آغاز کریں، اس سب سے پہلے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور یہ دعا ہم خدا کی خادمہ فرزانہ پولس کے ساتھ مل کر کریں گے۔ قدوس مہربان زندگی کے خالق اور مالک خداوند یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس سارے وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ خداوند، ہم ناچیز ہیں، نکمے ہیں، پر تو ہمارا زوراور باپ ہے، تو ہماری رہنمائی اور مدد کرنے والا خدا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اپنے مہمانوں کے لیے، زندہ خداوند جو تو نے آج ہمیں بخشے ہیں۔ خداوند، بڑی رہنمائی اور مدد کرنا، خداوند پروگرام کے شروع سے لے کے آخر تک ہماری رہنمائی کرنا، پوری ٹیم کے ساتھ ہونا خداوند یسوع ناصری، ایک ایک کو چھونا اور مسا کرنا۔ خداوند، جو بھی باتیں ہم کریں زندہ خداوند تیری مرضی کے مطابق ہوں، ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے دلوں پہ تیرا ہاتھ مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع، ہماری مدد اور رہنمائی کرنا، تیرے یسوع نام سے مانگتی ہوں، بخش دے، آمین۔ جی میرے عزیزو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جس کا نام ڈسائپلز آف کرائسٹ ہے، جس کا مطلب ہے مسیح کے شاگرد، اس میں ہم نئے نئے مہمانوں کو آپ سے متعارف کراتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر چلتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے مہمان ملائے جائیں جن سے آپ کو برکت ملے، جن کی گفتگو سے آپ کو برکت ملے۔ تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پاسٹر سیمول صدیق موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنے شو میں اور اپنے چینل پر پادری صاحب ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر سلاس اقبال صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں سر۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ساتھ ہی اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں مبشر شکیل وارث، اور ہم ان کو بھی اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو چلتے ہیں ہم بشپ صاحب کی طرف، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے خادموں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم خداوند کے عظیم خادم پاسٹر سیمول صدیق، جو کہ اسلام آباد G12 مہرآبادی سے ہیں، پادری صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کس علاقے سے ہیں، آبائی علاقہ کیا ہے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، چند ایک چیزیں جو شروع سے ہیں ہم ان سے آغاز کرتے ہیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، میں بشپ پولس صاحب کا اور سسٹر فرزانہ کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی آج کے اس پروگرام میں، اور سب سے بڑھ کے شکر گزار ہیں پاک روح کے لیے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللویہ، آمین۔ اور میرا نام پاسٹر سیمول صدیق ہے۔ میں G12 میں عرصہ 7 سال سے مہرآبادی میں
خدمت کر رہا ہوں, انجیل کی منادی کر رہا ہوں, اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ روحوں کی نجات کا کام ہو رہا ہے, شفا کا کام ہو رہا ہے, بحالی کا کام ہو رہا ہے. ہاللویہ. اور اس طرح سے خدا ہمیں اس علاقے میں استعمال کر رہا ہے. آمین آمین. ہمیں بتائیے کچھ اپنے آبائی علاقے, آپ کہاں سے ہیں, کس شہر سے آپ کا تعلق ہے, کتنے بہن بھائی ہیں, ماں باپ, اور بچپن کیسا گزرا, بچپن کی کچھ باتیں بتائیں, اور کہ خدا کے ساتھ کوئی لگن تھی یا نہیں تھی, فیملی کیسی تھی, خدا میں تھی یا دعا گو تھے, چرچ جاتے تھے, کچھ بیان کریں شروع سے. جی ضرور. آبائی علاقہ ہمارا جو ہے وہ فیصل آباد ہے. فیصل آباد ہے. کے سمندری ایک وہاں چھوٹے سے ایک گاؤں میں جی. ہمارا گھر ہے, لیکن چونکہ میرے ابو سرونگ تھے آرمی میں, آرمی میں تھے, تو اس لیے ہم کوئٹہ میں پیدا ہوئے, کوئٹہ میں پیدا ہوا, اور کوئٹہ میں پلے بڑھے, وہاں پر روحانی تعلیم حاصل کی. وہاں پر وہ کوئٹہ میں جو آرمی کی طرف سے ان کو وہاں بھیجا گیا, وہ کیا کہتے ہیں, ٹرانسفر, جی وہ ٹرانسفر ان کا وہاں پہ ہوا, وہاں تو آپ کو بھی پھر ساتھ جانا پڑا. جی. اور خداوند کے خادم پاسٹر ولسن فضل کوئٹہ کے ایک جی بڑے نامور خادم ہیں, جی انہوں نے میرا نام رکھا, جی, سیموئل نام انہوں نے رکھا پریز میرا. گاڈ, پریز گاڈ. اور یہ نام ہمارے پورے گھر والوں کو بہت پسند تھا, کیونکہ میرے پاپا کے اسپرچول فادر پاسٹر سیموئل تھے, سیموئل تھے, پریز گاڈ, ان پریز کے گاڈ. نام پہ میرا نام رکھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خداوند کے ساتھ بچپن سے ہی لگاؤ تھا, اور میں سمجھتا ہوں بچپن سے بھی پہلے, جب میں شاید اپنے ماں باپ کی پلاننگز میں بھی نہیں تھا, اس سے پہلے میں خدا کی پلاننگز کیا کرتا تھا. ہاللویہ. میرا چناؤ تب سے خدا نے کیا, اور اس چناؤ کے لیے میں نہایت شکر گزاری سے آمین بھرا ہوں. آمین. اور اس بات کے میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا نے اپنے نجات کے پلان کا مجھے حصہ بنایا. آمین. اور ہم 10 بہن بھائی تھے, اور میں شکر گزار ہوں خدا نے مجھے اپنی خدمت میں چنا, اپنی خدمت کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے, ان کی رہائی کے لیے اور بحالی کے لیے. ہاللویہ. اور نہ صرف یہ, بلکہ اس نے مجھے چنا تاکہ آسمان کی ممبرشپ بڑھائی جائے, آمین ہیون کی سٹیزن شپ بڑھے. آمین. اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. بچپن میں ہی خداوند نے مجھے چرچ کے اندر خدمت دی. پہلے صرف میں صفائی کیا کرتا تھا چرچ کی, اور ڈسٹنگ کیا کرتا تھا, اور یہ میرا معمول تھا. کسی سنڈے بھی میں مس نہیں ہوتا تھا. ہر سنڈے چرچ کی ٹائمنگ سے پہلے صفائی کر کے, ڈسٹنگ کرنے کے بعد بھی میں سب سے پہلے چرچ پہنچتا تھا. پریز گاڈ. اور اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم لگانا, انسٹرومنٹ کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک رکھنا, یہ میری خدمت تھی. اور پھر گریجولی خدا نے مجھے بڑھانا شروع کیا. پھر میں نے طبلہ, خدا نے مجھے میرے دل میں یہ بات ڈالی, چرچ میں یہ ضرورت تھی, کوئی طبلہ بجانے والا نہیں تھا, سب گانے کا شوق کرتے تھے, کوئی کسی طرح کا. اور پھر میں نے طبلہ سیکھا اور پھر بجانا شروع کیا, اور کافی ٹائم طبلہ بجانے کے بعد پھر خدا نے مجھے ورشپ کے لیے چنا. کافی عرصے تک میں ورشپ کرتا رہا. اور ایک دن اس طرح سے ہوا 2005 کے اندر کوئٹہ میں پاسٹر ہینری مڈاوا آئے. تب میں شاید میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ جی جی. تو وہ وہاں آئے, اور بڑا خوبصورت وہ سرمن جو ہے وہ سنا رہے تھے, سیمینار لے رہے تھے. تو میں اشرز کے اندر تھا, میں چائے سرو کر رہا تھا بہت سارے لوگوں کو. اور جیسے ہی انہوں نے کال دی, ان کی یہ بات میں سن رہا تھا, انتظام کرتے کرتے بھی, چائے سرو کرتے ہوئے بھی میں اس بات کو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں پاکستان کے خادمین جو ہیں, ایک خادم دوسرے کی بھیڑوں کے خلاف ان کے پاس جا کر دوسرے خادم کے خلاف باتیں کرتا ہے, اور دوسرا خادم اس پاسبان کی بھیڑوں کے پاس آ کے ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. آپ افغانستان کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے پاس افغانستان ہے, وہاں روحیں کیسے یسوع کو جانیں گی, وہاں روحیں کیسے نجات پائیں گی؟ وہ نجات سے مبرہ رہ جائیں گی, وہ بے بہرہ رہ جائیں گی, تو ان کے پاس کون انجیل لے کر جائے گا؟ اور جیسے ہی یہ بات میں نے سوچی, میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے انتظام کو اور اس سٹیج کی طرف گیا. آج بھی یہ ٹیسٹمنی میں جب ابھی سنا رہا ہوں اپنی, تو میری فیلنگ بالکل ویسی ہو گئی. پریز گاڈ. ہم چاہتے ہیں آپ شیئر کریں. اور یہ ایسی انوائنٹنگ تھی وہاں پر,
आई फील लाइक द रियल फायर, जैसे एक हकीकी आग वहाँ पर जल रही है। शायद स्टेज से बहुत दूर मैं खड़ा था और वहाँ से आगे जैसे आया ही नहीं जा रहा, और वहीं पे खड़े होकर मैंने अपने हाथ उठाए, मैंने कहा खुदावंद आई कैन सरेंडर माई सेल्फ, मैं खुद को पेश करता हूँ, और अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी तू मुझे लेकर जहाँ जाए, कहीं भी मुझे ले जाए। मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी खिदमत के लिए, मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी किसी लाइफ के और किसी हिस्से के लिए, मेरा प्लान है कि मैं खुदा के हजूर खुद को सरेंडर करूं और वो अपने प्लान के मुताबिक मुझे इस्तेमाल करें। और जब ये मैं अपने अंदर ये दुआ कर रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, लब नहीं खुल पा रहे थे। वहां पर खड़े हुए आप जब दुआ कर रहे थे, ये दुआ सारी दिल में हो रही ये थी। क्रूसेड में ये जी, हुआ, ये सेमिनार में हो रहा था, वहाँ सेमिनार में जी बिल्कुल लीडरशिप सेमिनार था। जी, ठीक है। और बस आंसू जारी थे, जी, आंसू जारी थे, मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था लेकिन आंखों से बहुत कुछ जारी था, और दिल में मैं ये दुआ कर रहा था। तभी खुदा ने, जैसे मैंने हाथ उठाए हुए थे और मैं दुआ कर रहा था, तो तभी खुदा ने मुझे ग्रीन कलर के पहाड़ दिखाए। तो थोड़ी देर दुआ में ही मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, मैंने कहा खुदावंद अफ़गानिस्तान में तो ग्रीन पहाड़ नहीं है, तो ये कौन से ग्रीन पहाड़ हैं। काफ़ी देर इस पे मैंने सर्च की, देखा काबुल में थोड़ा सा ग्रीन एरिया था, उसके अलावा कोई इतनी ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे। जो पहाड़ खुदा ने मुझे दिखाया था वो अभी तक मेरी आंखों के सामने कहीं पे भी नहीं आया था। तो उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी वक्त गुज़रा, वक्त गुज़रने के बाद हम इस्लामाबाद आए किसी भी सोर्स के ज़रिया से, और जब इस्लामाबाद आए तो एक भाई मुझे डेली अपनी गाड़ी पर ले जाया करते हॉस्पिटल में। ये आप जब यहीं पर आप रहे मेरे साथ जी, लेकिन आप इस्लामाबाद आए तो आपकी फैमिली भी सारी आपके साथ आई, माँ बाप बहन नहीं भाई मैं सारे? सिंगल, मैं अकेला आया। आप सिंगल? जी, ठीक है। तो आप शादी आपकी कहाँ पर हुई, कैसे हुई? शादी अभी बाद में हुई फिर मेरी। अब बाद में यहाँ हाँ पर जी, हुई? इस्लामाबाद में आ गया था, फिर वापस गया शादी के लिए। फिर मैं इस्लामाबाद में आया और तब मैं सिंगल ही था, बैचलर था। तो एक भाई मुझे ले गए एक जगह पर दुआ करवाने के लिए। उन्होंने कहा जी आपने वहाँ मेरी सिस्टर बीमार है छोटी, उनके लिए दुआ करनी है। और चूँकि मैं रूटीन में खुदा के साथ फेलोशिप में था, रिलेशन में था, तो बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने कहा जी ज़रूर जाएंगे, और आज जब हम जाएंगे उस घर में खुदा उस बहन की ज़िंदगी में काम करेगा। वो अपनी मिसेस को लेकर शाम को आए और गाड़ी में हम चले गए वहाँ पे। रात को हम जब वहाँ गए तो पता चला कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। होली फैमिली पिंडी, रावलपिंडी के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ। और जब हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पहुँचे तो वो उनकी सिस्टर बड़ी ही क्रिटिकल स्टेट के अंदर थी, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन उसकी, और डॉक्टर्स भी परेशान थे। वो कहने लगे हम रोज़ इनके कई टेस्ट करते हैं, ये 2 दिन में शुगर और ब्लड प्रेशर ये स्टेबल नहीं हो रहे, और भी बहुत सारी इनको बीमारियां कभी डायग्नोज हो रही हैं। और अभी मैं आईसीयू के दरवाजे पे ही था तो वो चिल्लाने लग गई वो बहन। वो कहने लगी कि अपने भाइयों से कहने लगी कि नहीं ऐस पादरी साहब नु को खबरदार जो है अंदर आया थे, मैं सारी आईसीयू ਦੀਆਂ मशीनां तोड़ दांगी, इंज कर दांगी। और उसके भाई ने जिसने उसको पकड़ा हुआ था वो उसको भी थ्रेट कर रही थी। और उसका भाई कहने लगा जी मैं समझ गया कि अज जड़ा है ना ए साड़ी भैन आज़ाद होने जा रही है। कह रहा जब उसकी इस तरह की बातें थी तो मैं समझ गया कि आज हमारी बहन डिलीवर होने जा रही है। और खुदावन के नाम को जलाल है, जब उसके लिए हमने वहाँ पे आईसीयू में दुआ की खुदा के हजूर, तो खुदा ने उसे आज़ाद किया। हालेलुया। उसी रोज़ वो शिफा पा गई। प्रेज गॉड। और फिर आईसीयू के जो कि गैर अक़वाम पेशेंट थे सभी, उन्होंने कहा जी नहीं सानू नहीं पता, जिमें कि हमें अगले दिन वो पादरी साहब नू बुलाओ इत्थे। अच्छा। उन्होंने कहा वो आए हमारे लिए दुआ करें हम भी, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा प्रेज गॉड हीलिंग के ज़रिए से इस तरह काम कर रहा था। हालेलुया। जब भी उनके साथ में जाता दुआ करते हम, तो वो पेशेंट अगले दिन ही शिफ्ट होते जाते वार्ड्स में या अपने घरों में, आईसीयू से निकलते चले जाते। और बहुत सारे लोगों के लिए हमने जो गली में लेटे हुए थे वहाँ पे उनके लिए प्रेयर्स की हमने, रात 1-1, 2-2 बजे जाकर,
اور خدا نے ان کو شفا دی. Hallelujah. اور وہ اکثر مجھے ایک بات کہتے تھے, وہ کہتے دونوں میاں بیوی جب بھی ہم بیٹھتے کھانے کے لیے یا جب بھی ہم کہیں جاتے, وہ مجھے کہتے بھائی خدا ان گرین کلر کے پہاڑوں میں آپ کو اپنے مقصد کے لیے لے کر آیا ہے, کسی مقصد کے لیے Hallelujah. آپ کو. Praise God. Praise God. تو میں چونکہ عارضی طور پر یہاں پہ آیا ہوا تھا, تو میں دل میں ہنستا تھا, میں کہتا تھا اللہ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے میں تے اتنا ڈیوریشن پورے ہون تو بعد چلے جانا ہے. ہاں وہ 3 سال کا عرصہ تھا جس میں اس کے بعد میں نے چلے جانا تھا. اور لیکن یہ ہوا ایک دن جب میں ان کے گھر گیا تو وہ بڑی خوشی سے وہ بہن اٹھی اور کھانا شانا بنانے لگ گئی, کہنے لگی بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے گھر آئے ہیں. اور میں اور اس کا شوہر ہم وہاں پہ بیٹھے, اور اس نے دروازہ کھولا جیسے ہی اپنے گھر کا, تو مجھے کہنے لگی بھائی خدا, ایک بار پھر سے اس نے اس بات کو رپیٹ کیا. اس نے کہا بھائی خدا آپ کو گرین کلر کے پہاڑوں میں اپنے پلان کے مطابق لے کے آیا ہے, Hallelujah. آپ اس کی ڈیوائن پلاننگز کے اندر ہیں. اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلا ان کا, تو سامنے وہ گرین پہاڑ تھا, مارگلا کا پہاڑ, جو میں نے وہاں 2005 میں اس میٹنگ کے اندر خدا نے مجھے ویژن میں دکھایا تھا. وہ رویا میں آپ نے دیکھا تھا. جی, جو اور وہ آپ نے یہاں پر اسلام آباد میں دیکھا. وہی پورا وہی حصہ جو میں نے وہاں دعا میں دیکھا تھا, وہی پورا حصہ اس دن جب ان کا دروازہ کھلا تو سامنے وہی پہاڑ میں نے دیکھا. Praise God. Praise اور God. پھر Hallelujah. میں خدا کی مرضی کو جان گیا کہ 2005 میں خدا نے اپنا پلان جو مجھ پہ ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اسلام آباد میں نجات کے منصوبے میں استعمال کرنا چاہتا ہے. Hallelujah. Praise God. Praise God. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد میں پھر سے کوئٹہ واپس گیا. میری شادی پلان تھی 2011 کے جون میں. جی. تو بہت سارے لوگ اکثر جب میں بتاتا ہوں کہ میری جون میں شادی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پار صاحب اتنی گرمی چ شادی کی تھی. لیکن کوئٹے کا موسم بہت پلیزنٹ ہوتا ہے ان دنوں میں, جون میں بھی. جون میں بھی. ہاں وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں شام کے وقت, آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں. یہ جو کوئٹہ ہے یہ جو پہاڑوں برفانی پہاڑوں کے قریب ہے کہیں. جی جی, یہ کوئٹہ بیسکلی وادی ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں اس کے. بلوچستان, کوئٹہ بلوچستان, چاروں طرف پہاڑ ہیں اس کے, اور یہ ٹھنڈا علاقہ ہے. ٹھنڈا علاقہ ہے. مطلب اس لیے پھر وہ شدید گرمی پہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. جی ٹھنڈا ہوتا ہے. مطلب ہمارے فیصل آباد ملتان سے بھی ان کے جیسا نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو پھر ہماری شادی ہوئی وہاں, اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا نے مجھے جو جیون ساتھی دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری شادی ہوتی, جب میری مسز کا نام ہے سونیا سے جب اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے, جی, تو اس نے کہا جی ایک تو جسمانی شرائط بعد میں, روحانی شرائط ہے میری کچھ, کہ لڑکا خدمت میں ہونا چاہیے. ہاں جی, ابھی بھی خدمت میں ہونا چاہیے, اور اس کے فردر پلانز بھی خدمت کے لیے ہی ہوں. پریز گاڈ. یہ نہیں کہ شادی کرنے کے لیے تو وہ خدمت میں آ جائے اور شادی کے بعد پھر میں مصیبت میں پڑی رہوں. میں خدمت کرنا چاہوں اور وہ مجھے خدمت نہ کرنے دے. اور تب وہ بائبل اسکول کر رہی تھی اکبس بائبل کالج کوئٹہ سے, اور پھر یہ ہوا کہ ہماری شادی پلان ہوئی. پھر شادی کے بعد خدا ہمیں یہاں پر لے کر آیا اسلام آباد میں. ایک بیبی بھی تب تک ہو چکا تھا, موسیٰ بڑے بیٹے کا نام ہے ہمارے کا. پریز گاڈ. اور 3 بچے خدا نے پھر ہمیں دیے. موسیٰ بڑا بیٹا ہے, حسینہ چھوٹی بیٹی ہے, اور انایا ان سے چھوٹی بیٹی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. خدا ان کا شکر ہو. اور شکر گزاری ہے خداوند کی کہ ہم پوری فیملی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں خدمت کے لیے, ہم پوری فیملی جاتے ہیں. اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے خدا کے کام میں. میں بہت سارے خادمین سے میں نے سنا ہے جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ گھر جانا پڑے گا تو شاید کچھ رشتہ ازدواج کے اندر جو ہے وہ پرابلم آئے گی, ہاں جی, مسئلے آئیں گے. ہاں جی. لیکن شکر گزاری ہم دونوں کی سوچ جو ہے, ہماری چوائسز جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈیفرنٹ ہیں. واو. میری اور میری بیوی کی پوری طرح سے جو چوائسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اگر مجھے ایک کوئی چیز پسند آئی ہے تو ان کو نہیں آتی وہ پسند. جو ان کو چیز پسند ہوتی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہوتی. صحیح. لیکن تو بھی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ میری ٹیسٹمنی ہے, میں اسے شیئر کرتا ہوں. ہماری بھلے ہی چوائس الگ ہے لیکن خداوند نے روحانی تھاٹ ہمیں ایک ہی دیا ہوا ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ تھاٹ یہ ہے کہ ہم نے روحیں بچانی ہیں. میرے عزیزو, کیسی پیاری بات خدا کے خادم نے کی ہے
کہ ان کی جو مسز تھیں, ان کا جو ساتھی تھا, اس کی یہ بات جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو ان کی مسز نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ میرے لیے لڑکا ضرور ڈھونڈیں, لیکن وہ لڑکا ڈھونڈیں, میں اس سے شادی کروں گی جو کہ خدا کی خدمت کرتا ہوگا, جو خدا کے ساتھ چلتا ہوگا, خدا کے ساتھ چلنے والا ہوگا, میں اسی سے شادی کروں گی. تو بہت سارے نوجوان ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, بہن بھائی ہیں جو غلط شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں, غلط ساتھی کا چناؤ کرتے ہیں, جو روحانی نہیں ہوتے, جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. تو جب ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کی زندگی دعائیہ نہیں ہوتی, ان کی زندگی میں بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکٹھے رہنا اور گزارا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پاری صاحب بہت اچھی سوچ آپ کی مسز کی, ہماری بہن کی, جو آپ نے شیئر کی. تو جی آپ بتائیے آگے. ایک بار سے مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی, وہ اکثر ہم یاد کر کے دونوں میاں بیوی بہت خوش بھی ہوتے ہیں, ہنسی جی جی کی بات ہے بڑی, بلکہ میں نے تو اس کو اب جوک ہی بنا لیا ہوا ہے. جی جی شادی سے پہلے جب سونیا کے گھر والوں نے اس کو فوٹو دکھائی نا, ہاں تو یہ بائبل اسکول لے گئی. اچھا ویکنڈ پہ آیا کرتی تھی سنڈے کی میٹنگ کے لیے. جی جی تو یہ گھر لے گئی اور کہنے لگی کہ میں 7 دن تک دعا کروں گی اور روزہ رکھوں گی اور پھر خدا کی مرضی جانوں گی. آمین. تو اس کے ساتھ جو بائبل اسکول میں گرلز تھیں وہ انہوں نے پوچھا, جب 5-6 دن گزر گئے, کوئی شاید 5واں روزہ تھا ان کا, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کس مقصد کے لیے ڈیلی روزہ رکھ رہی ہیں نا, دعا بھی کرتی ہیں آپ بڑی باقاعدگی سے. تو انہوں نے تصویر نکالی اپنی بائبل سے اور کہنے لگی کہ یہ دیکھو یہ لڑکا ہے جو گھر والوں نے سلیکٹ کیا, جی تو میں نے اس کو دعا میں رکھا ہوا ہے خدا سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا میرے لیے یہی رائٹ پارٹنر ہے. تو انہوں نے بڑی میری ہیلپ کی, میں سمجھتا ہوں. انہوں نے جیسی تصویر دیکھی وہ کہندے لے اینا ہینڈسم منڈا, تو دعا کرتی رہے سانو دے تے اسی بیاہ کر لینی. تو وہ بڑا میرے لیے ہیلپ فل ہوا, میں بڑا مشکور ہوں ان کا بھی. تو اس کے بعد سے اس نے نا وہ جلدی سے وہ واپس لے لی اور گھر والوں نے فون کیا, ہاں جی میرے اللہ ہاں میں. آمین آمین. اس طرح سے پھر اس نے مطلب خدا کی مرضی جانی کہ نہیں مجھے اس سے ہی از دا رائٹ ون. آمین آمین. تو آج شکر ہے خداوند کا, ہم دونوں مل کے روحوں کی نجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے کلام مقدس کو سیکھتے ہیں اور اس سے ہم بہت ساری زندگیوں کی کونسلنگ کے ذریعہ سے, سرمنز کے ذریعہ سے, کبھی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے ذریعہ سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. آمین. پریز دا لارڈ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان اچھی باتوں کے لیے, گواہی کے لیے, خدا کے خادم کے لیے جو انہوں نے شیئر کی ہیں. اب ہم اگلے گیسٹ کی طرف جائیں گے, مبشر سلاس اقبال صاحب. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا شیئر کریں, اپنے بارے میں بتائیں, کتنے بہن بھائی تھے. یقیناً آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, لیکن آپ شروع سے تھوڑا سا بیان کریں اور بتائیں کس علاقے سے آپ کا آبائی جو گاؤں ہے یا شہر تعلق ہے, کتنے بہن بھائی, بچپن کیسا تھا, تھوڑا سا آپ بیان کریں پلیز. خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. بشپ صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں تھینک یو جی. کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی. ویلکم جی. کرتے ہیں خداوند کی. بشپ صاحب میرا بچپن بہاولپور میں گزرا ہے, تحصیل یزمان. تو میرے 8 بھائی ہیں, میرے سمیت جی 2 بہنیں, میں سب سے چھوٹا. جی ابھی والدین میرے حیات نہیں ہیں, وہ خدا کو پیارے ہو گئے. تو میں نے وہاں پر تحصیل یزمان منڈی میں ہی تعلیم حاصل کی. کیتھولک ہاسٹل میں نے تعلیم حاصل کی جی. میٹرک, اس کے بعد پی ٹی سی کیا پرائمری ٹیچر کورس, پرائمری ٹیچر کورس آپ نے کیا. ٹھیک ہے جی. تو جیسے بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ خدا کا پلان کچھ اور ہوتا ہے, آمین. ہمارا پلان کچھ اور ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. جی وہ ہم جی سے خدمت لینا چاہتا ہے. آمین. جہاں بھی وہ چاہتا ہے وہ ہمیں لے جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس تعلیم کے لیے بھی جس میں اس نے میری مدد کی. گھریلو طور پر میرے والدین پور تھے, لیکن خدا کا شکر ہے
کہ خدا نے سارے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لیا. تعلیم کو میں نے مکمل کیا جہاں تک ہو سکی. بچپن میں کرکٹ کھیلتا تھا شوق. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاسٹل کے اندر گیمز ہوتی ہیں آپ کو. تو آپ شروع سے ہاسٹل میں رہے ہیں؟ نہیں میں 8ویں سے لے کر 8ویں سے ہاسٹل میں. تو شروع سے آپ شرارتی تھے, چرچ جاتے تھے, نہیں جاتے تھے, گھر کا دعائیا ماحول تھا یا کیا تھا؟ گھر کا دعائیا ماحول تھا. ٹھیک ہے. شکر ہے میرے والدین خدا کو پیار کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو جس طرح پادری صاحب نے بتایا, پادری ولسن صاحب کوئٹہ سے ہیں. جی تو ہمارے گھر میں جو پادری صاحب آتے تھے ان کا نام بھی پادری ولسن تھا. اچھا. وہ بہاڑی سے تھے. پریز گاڈ. بڑے بلیسفل خادم تھے. آمین. تو بڑے اچھے میسج دیتے تھے. پریز گاڈ. بڑی برکت ملتی تھی. پریز گاڈ. ان سے میں بڑا انسپائر ہوا. انسپائر ہوئے. جی. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں خداوند کی حضوری میں آگے بڑھنا شروع ہوا. چھوٹا ہی تھا تو میں گھر کا ماحول روحانی تھا. چھوٹی بائبل ہوتی تھی میرے پاس, یہ نیا عہدنامہ, جی وہ میں پڑھتا تھا. اچھا. تقریباً 5ویں میں تھا. 5ویں میں اس ٹائم سے میں نے بائبل پڑھنا شروع کی باقاعدہ. پریز دا لارڈ. اور طبلہ بھی بجاتا تھا چرچ میں, اور گھر کے اندر بھی جب عبادت ہوتی تھی پاسبان آتے تھے. باقاعدہ ادھر کوئی چرچ نہیں تھا, لیکن جب بھی کوئی خادم باہر سے آتے تھے گھروں کے اندر عبادت ہوتی تھی. اس کے بعد بشپ صاحب میری شادی ہو گئی جی فیصل آباد جی میرے ماموں کے گھر میں. تو پھر ہم کچھ دیر تو وہاں رہے بہاولپور میں. جی جی. اس کے بعد ادھر شفٹ ہو گئے فیصل آباد. فیصل آباد میں. جی ٹھیک ہے. فیصل آباد الہی آباد. الہی آباد. جی. ٹھیک ہے. یہاں پر خدا کے خادم تھے کورین, ہاں کوریا سے آئے ہوئے. جی جی. پادری کم صاحب, وہاں میں نے جوائن کیا, اسکول میں پڑھانا شروع کیا بچوں کو. اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے تھے. اور یہ میں جہاں بھی بات ہوتی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس ٹائم جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, اور وہ خدا کے خادم خود بھی دعا کرتے تھے اور سب کو کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اتوار کی چھٹی خدا منظور کرے. جی مجھے بھی یاد ہے, وہ اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ دعا اس طرح جاری رکھی, اور تمام چرچ بھی دعا کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا کے وسیلہ سے یہ خدا نے آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاکستان کے اندر اتوار کی چھٹی جو ہے وہ اس ٹائم سے خدا نے ریلیز کی. پریز گاڈ پریز گاڈ. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہے. وہاں پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ ریفریشر کورس بھی کرواتے تھے جی, اور بائبل کورس بھی کرواتے تھے, تاکہ ہم بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ببلیکلی تعلیم جو ہے وہ بھی دیں. تاکہ صبح صبح جب بچے آتے تھے اسمبلی کے اندر, کبھی پریئر ہوتی تھی اور چھوٹا سا میسج ہوتا تھا. اس کے بعد اسکول جو ہے وہ لگتا تھا, بچے اپنی اپنی کلاسوں میں جاتے تھے. وہاں پر کافی ٹائم میں نے خدمت کی. اس کے بعد آرمی جوائن کی. آرمی میں 20 سال میں نے ایز اے میوزیشین طبلہ پلے کیا. خداوند کی شکر گزاری ہے. اور 20 سال ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہاں پر اسلام آباد کے اندر آیا. پادری سیمول صدیق صاحب سے ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور میں نے اپنے بیٹے کو, میں اس ٹائم ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, اپنے بیٹے سے میں نے کہا کہ کون سے چرچ جاتے ہیں آپ؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خدا کے خادم ہے, ہم ان کے چرچ جاتے ہیں. میں نے پہلا سوال کیا, میں نے کہا میسج کیسا دیتے ہیں؟ جی. میسج اچھا ہوتا ہے, بابرکت ہوتا ہے. جی. اگر تو بابرکت خادم ہے تو پھر بہت اچھا ہے, بالکل پھر ٹھیک ہے. ہم آگے جوائن رکھیں گے. آمین. اگر ایسا نہیں ہے پھر ہم کسی اور چرچ میں چلیں. جی جی بالکل. جب بھائی صاحب سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی جی, اور مجھے برکت ملی اور پریز میسج سنا اور ہاللیلویا. جاری کی. خدا کا شکر ہو. میں نے کہا ہم اسی چرچ کو آگے جوائن کریں گے. پریز دی لارڈ. ان کا شکر ہے. میرا بیٹا طبلہ بجاتا ہے اس چرچ کے اندر, اور میں ایز اے کوائر لیڈر خدمت کر رہا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ. آمین. اور مبشرانہ خدمت بھی آگے کر رہا ہوں. اور یہ سارا جلال خداوند کے نام کو ہے. آمین. اس نے ہماری زندگی میں یہ پلان رکھا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ زمان بہاولپور کہاں پر, اسلام آباد. یہ خداوند کے پلان کے, خدا کے پلان ہوتے ہیں. بالکل. خدا جو ہے نا, دیکھیں انسان کو خدا نے بنایا ہے, خدا نے انسان کو خلق کیا ہے, تو خدا انسان کی زندگی میں پلان رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے خدا کا منصوبہ ہوتا ہے.
خدا اس کو ظاہر بھی کرتا ہے، کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ بات ہے نا کہ خدا ظاہر کرتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف نہ جائیں. خدا انسان کو اس کی جب وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، ٹین ایج میں ہوتا ہے، 12-13 سال 14 سال کی عمر میں خدا جو ہے نا وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خدا انسان سے زبردستی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. خدا انسان سے زبردستی نہیں کرتا، زبردستی انسان کی زندگی میں نہیں آتا. ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ انسان کی زندگی میں زبردستی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو اکساتا ہے کہ تو یہ کر وہ کر، ٹھیک ہے، اور بار بار اس کو تنگ کرتا ہے. ابلیس جو ہے انسانوں کو بار بار تنگ کرتا ہے، نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس کی نہیں مانتے، برا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو خدا جو ہے وہ آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. لیکن خدا زبردستی نہیں کرتا، نہیں نہیں یہ کرو، نہیں نہیں یہ کرو، ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ خدا نے انسان پہ ڈال دیا، انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، یہ برائی بے کی شک طرف. بے شک تو بالکل خدا انسان کو فورس نہیں کرتا کہ اچھائی پہ جاؤ، جی، وہ ان کو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ اینڈ پہ دے گا، کہ وہ بالکل جو کرتے رہے، جس راہ پہ چلتے رہے، ان کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ اینڈ پہ ملے گا جا کے. بالکل بے تو شک اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ کرتے جو جو کرتے. بالکل آزاد مرضی دی ہے خدا نے انسان کو کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ٹھیک ہے. تم ابلیس کے کہنے پہ جاؤ، تم جو بھی کرو، پھر آخر پہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا. بردر جی بات یہ کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے یوسف کو جو ہے وہ چنا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے خدا کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے. تو آپ کے اوپر خدا کی خاص بلیسنگ تھی جس کی وجہ سے آپ کے نمبر بھی اچھے آتے تھے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہاں جی، بڑی برکت ملی آپ کی گواہی مل کے. تو ناظرین اب ہم چلیں گے اگلے گیسٹ کی طرف. جی فرزانہ. جی، تو جس طرح بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، بھائیوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا، اپنی گواہی شیئر کی. پریز گاڈ. تو ہم اس کے ساتھ ہی ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو بردر شکیل وارث، آپ کس طرح خداوند میں آئے، کس طرح آپ کا بچپن گزرا، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی گواہی. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، پھر اس کے بعد خدا کے خادم کا، ان کی مسز کا، اور پھر اس کے بعد اپنے استاد پاسٹر سیمبل کا، جن کی وساست سے آج میں یہاں پر ہوں. اور خداوند کی شکر گزاری، جیسا سسٹر نے بتایا، میرا نام شکیل وارث ہے اور میں 20 سال کا ہوں، اور پچھلے 7 سال سے میں خدا کی خدمت میں ہوں. میرے بچپن کے بارے میں یہ ہے کہ میں شیخو پورہ کے اندر پیدا ہوا، جو ہمارا آبائی خاندان ہے. اور میری فیملی یا میرا خاندان اتنا سیریس نہیں تھا خدا میں. ہم اگر چرچ جاتے بھی تھے تو کرسمس یا ایسٹر پہ، یا کئی دفعہ وہ بھی نہیں. اور میری لائف بھی جو ہے وہ نارمل کرسچنس کی طرح تھی، جیسے عام طور پہ مسیحی ہوتے ہیں. لیکن جب کبھی بھی ہمارے گھر میں کیتھولک جو بابو یا فادر صاحب آتے تھے، تو وہ جب بھی کلام سناتے تھے تو وہ کلام کے اندر 2 باتیں کہتے تھے. ایک وہ پالوس رسول کا ذکر کرتے تھے، اور دوسرا وہ اسرائیل، بنی اسرائیل یا اسرائیل کا ذکر وہ اکثر کرتے ہوتے تھے. تو میں اکثر سوچتا تھا، میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ 2 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اتنا سننے کو ملتا ہے. تو جیسے جیسے میں عمر کے ساتھ بڑھتا گیا، ایک سوال میری زندگی کے اندر ہمیشہ سے رہتا تھا. جب میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے 2014 کے اندر. جب وہ زندہ تھے تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور ہم لوگ ٹیوٹے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میں اس دنیا کے اندر کیوں ہوں، یا میری زندگی کا کیا مقصد ہے. یہ سوال اکثر میری زندگی کے اندر رہتا تھا. اور دوسرا سوال یہ کہ پتہ نہیں پالوس کون ہے، اور بنی اسرائیل یا اسرائیل جس کے بارے میں اتنا سننے کو ملتا ہے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. تو جیسے جیسے میں بڑھتا گیا، میں بائبل بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، دعا کا کوئی پتہ نہیں تھا. اسکول جاتے تھے، اسکول کے بعد گھر میں کمپیوٹر پڑا ہوتا تھا، بیگ ادھر پھینک دیا اور کمپیوٹر پہ وہ تصاویریں بناتا ہوتا تھا. اڈوب فوٹو شاپ ہوتا تھا، اس پہ میں تصاویروں کو ایڈٹ کرتا ہوتا تھا، اور وہ بڑا شوق ہوتا تھا مجھے یوٹیوب سے ٹیوٹوریلز نکال کے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے میں نے بتایا، خدا کے خادم پاسٹر سیمبل صدیق جب مہرآبادی کے اندر آئے، تب میں میرا خیال ہے 8ویں کلاس میں تھا، شاید
ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन जब 8वीं क्लास में था तो तब ये आए, इन्होंने खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करना शुरू किया। और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा के कलाम में कुदरत है। आमीन आमीन। तो जैसे मैंने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि पौलुस रसूल वो शख्स है जिसने बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे को सबसे ज़्यादा लिखा है। और जैसे जैसे पौलुस रसूल की पर्सनैलिटी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब बाइबल मुक़द्दस को मैं ये कहता हूँ कि अगर वो शख्स ना होता तो आज हम नए अहदनामे को कभी ना समझते। आज हम यीशु मसीह की शख्सियत को, आज हम इसीलिए क्रिश्चियन हैं या एक मज़हब इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पौलुस रसूल ने लोगों को समझाया कि यीशु मसीह, इसलिए पुराने अहदनामे से हवाले दे देकर, इब्रानियों का ख़त मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो उसमें उसने बहुत ज़्यादा पुराने अहदनामे की मिसालें दे देकर ये साबित किया है कि यीशु ही वो मसीह है जिस पर हम ईमान लाकर हमेशा। आमीन हालेलुया। तो पौलुस रसूल का शायद खुदावंद इसलिए मुझे बचपन में ही वो कहता था कि पौलुस रसूल के बारे में तूने जानना है। और फिर उसके बाद बनी इसराइल कौम को कैसे खुदावंद ने छुड़ाया। और जब शुरू में आए बहुत सारे उतार चढ़ाव, लाइक गुनाह में गिर जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मतलब खुदावंद ने हमेशा बचा के रखा। और जैसे पास्टर सैमुअल मतलब कुछ भी ऐसा वैसा होता था तो ये मतलब हमें सिखाने के लिए हर वक्त अवेलेबल होते थे। हम इनके पास चले जाते थे, इनके साथ शेयर कर लिया कि सर ये हो गया वो हो गया। तो एक दफ़ा मतलब तब ये मेहराबादी के अंदर रहते थे, पीएफ के अंदर यूनी शिफ्ट हुए थे। तो मैं इनके घर में गया और मैंने इनसे ना, इनके पास एक कलीसिया की फैमिली आई हुई थी और वो अपने कोई प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे, अपने मसाइल अपनी ज़िंदगी के, कि पादरी साहब हमारी ज़िंदगी में ये है, इसके लिए दुआ कर दें, ये हो गया है, ये हो गया है। तो मैं पास बैठा हुआ था और पता नहीं कुछ पूछने के लिए मैं आया था शायद, या वैसे मिलने के लिए। तो जब मैं पास बैठा हुआ था तो वो जैसे वो लेडीज़ दुआ वगैरह करवा के चले गई तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या इंसान की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, जो इंसान की ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, क्या वो कभी ख़त्म हो सकते हैं? तो इन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया। और फिर उसके बाद मैंने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया और मैं बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता पढ़ता यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर कर रहा था। पैदाइश की यूसुफ नबी, जी यूसुफ मुक़द्दस, यूसुफ जो है, जोसेफ जो 12 बेटे थे याकूब के, में सबसे छोटा था। आई थिंक बनियामीन से वो बड़ा था, 10वें नंबर पे सबसे छोटा था। तो जब मैंने उसकी ज़िंदगी पे गौर किया तो मैंने देखा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ही वाज अ यंग 17 ईयर्स जब खुदा ने उसको चुन लिया, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी रुकावटें आई। लेकिन एक टाइम आया जब खुदा ने उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। बेशक। जब खुदा ने उसे मिस्र का हाकिम बनाया तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी गम नहीं था। उसने अपने बड़े बेटे का नाम मुनस्सी ये कह के रखा कि खुदावंद ने मेरे दुखों को दूर कर दिया है। और मैं हैरान हुआ कि मेरे ख्याल में 120 साल या 30 साल वो जीता रहा। जब तक वो जीता रहा उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तब मेरे वो सवाल का जवाब मिल गया कि अगर हम मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं तो खुदावंद ही है। खुदावंद के साथ जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉर्ट आउट ना हो। हालेलुया, और फिर इस तरह से खुदावंद ने मुझे चुना। और शुरू में जब मैं लोगों के लिए दुआ करता था तो मैं हैरान भी होता था। कई दफ़ा लोग कॉल्स करके बताते थे कि आपने दुआ की है तो हम ठीक हो गए, और मैं हैरान हो जाता था। कहता था अच्छा ओके, मतलब मैंने दुआ की और खुदावंद, और ये सिलसिला बढ़ता गया। जैसे जैसे खुदा के खादम मेरे उस्ताद बड़े, मतलब वर्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, वर्ड ऑफ विजडम के अंदर वही मसा हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी आया कि हम भी जब लोगों के लिए ले हैंड करते थे, दुआ करते थे, तो खुदावंद बहुत सारी चीज़ों को शो ऑफ करता था। पिछले साल के अंदर हम गए हुए थे गोजरावाला के अंदर, गोजरे, फिर उसके बाद फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके खुशखबरी लोगों को सुनाई। तो वंडरफुली खुदावंद ने काम किया और हम हैरान थे इस बात को देखकर। तो आप बताएं कि आपने बपतिस्मा कब लिया, किस एज में लिया? 2015 के अंदर बपतिस्मा लिया था, वो भी खुदा के खादिम ही ने हमें सिखाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस चीज़ ने टच किया, कैसे आपको लगा कि आपको बपतिस्मा लेना चाहिए या यीशु को कबूल करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि मुझे शुरू से ही ये जस्तजू थी कि मेरा मकसद दुनिया के अंदर आने का क्या है। और जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था तो तब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया और खुदा के कलाम को गहरे तौर पर समझना शुरू किया तो तब मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया था। नहीं तो उससे पहले मैं गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था, मतलब ऐसे जाते जाते किसी को झूठ सुना देना ऐसे ही। लेकिन मुझे आज भी याद है जब मैंने एक पहला दिन था, उससे पहले मैं रोज़ा नहीं रखता था, तो एक पहला दिन था तब मैंने रोज़ा रखा था। और उस रोज़े के जैसे दिन स्टार्ट होता है तो दिन के शुरू में ही मैंने ये कहा कि आज मैंने रोज़ा रखा है
اور آج میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا, مطلب سنگل ٹائم بھی نہیں. تو پہلے میں کسی سے بھی جھوٹ بول دیتا تھا مطلب. اور جب شام کے ٹائم میں نے روزہ افطار کیا, روزہ کھولا, تو میں نے کہا کہ یہ پہلا دن گزرا جس میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. ایک بھی جھوٹ نہیں بولا جی. واو, وہ پہلا دن گزرا. اور تب اس کے بعد پھر میری پریکٹس چلتی رہی. میں نے کہا نہیں, اگر خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو مطلب ہمارے سر ہمیں سکھاتے ہوتے کہ یہ زیرو ایونجلزم ہے, اپنے آپ کو ایونجلزم کرنا. کہ یہ پھر میں اپنے آپ کو ایونجلزم کرتا تھا کہ جو باتیں خداوند کے کلام میں نہیں ہیں ہم نے ان کو نکالنا ہے. کیونکہ اگر ہم آگے کھڑے ہو کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یار آپ جھوٹ نہ بولا کرو, اور ہم پلپٹ کے بیک پہ جھوٹ بولیں تو وہ کتنی بری بات ہے. بالکل. تو خداوند پھر وہاں پلپٹ جو گا مطلب آپ کو رہنے نہیں دے گا ادھر. صحیح کیونکہ خداوند پرفیکٹ لوگوں کو چنتا ہے. آمین. زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ کامل لوگ میری راہ پر چلیں گے, کامل میری خدمت کریں گے. تو پرفیکٹ لوگ اس کی خدمت کر سکتے ہیں. تو تب پھر میں نے اپنے آپ کو ایونجلزم کرنا شروع کی, اور آج خداوند کا بڑا شکر ہے, یہ خداوند کے نام کو جلال ہے کہ خداوند آج استعمال کر رہا ہے اور تمام تر باتوں کے لیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں. آپ مطلب خدا کے عظیم خادمین ہیں, اور یہ ساری عزت خداوند کے نام کو. اگر خداوند آج یہاں پہ لے کے آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی اور سے ہے. اور جب مجھے یاد ہے آج بھی, مطلب بچپن میں ہمارے گھر اگر کوئی پادری صاحب آ جاتے تو میں سلام نہیں کر سکتا تھا. تالی نہیں بجائی جاتی تھی چرچ میں کہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں اور وہ پتہ نہیں مجھے کیا سوچیں گے. مطلب مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا تھا ٹھیک سے, مطلب میری آواز اور اس طرح سے نا. تو مجھے یاد ہے جب خدا کے خادم فرسٹ ٹائم ہمارے گھر آئے, مطلب آتے جاتے رہتے تھے, لیکن تب انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم کہتے جی کہ آپ دعا کریں. تو میں نے کہا سر جی تسی کی کہتے ہیں, کہ مجھے تو دعا آتی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ ایک لائن کی دعا کی تھی تب, مجھے آج بھی یاد ہے, ایک لائن کی دعا. اور پھر وہاں سے مطلب بگننگ ہوئی تھی. اور یہ سارا جلال مطلب خداوند کے نام کو ہے, اور خداوند کی تعریف ہو سب باتوں کے لیے. اس کے علاوہ میں جاب بھی کرتا ہوں, اور ساتھ میں اسٹڈی بھی کنٹینیو کی ہے, اور ساتھ میں ایونجلزم بھی کرتے ہیں, لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں, لوگوں کے لیے دعائیں وغیرہ. بہت اچھا, بہت اچھی گواہی ہم نے بھائی سے سنی, اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے یہ بڑی اچھی گواہی ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, کہ ہمیں خداوند کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اور ہمیں اگر ہم دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں, دنیا میں بھی ہیں, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں خداوند کو بھی جگہ دینی ہے, خداوند کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم اس کے ساتھ بشپ صاحب کی طرف چلیں گے کہ ہمارا اگلا جو میسیج ہے یا کوئی بھی بات ہے پاسٹر صاحب سے. جی بالکل, شکریہ فرزانہ. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کے لیے. یہ ابھی بتا رہے تھے کہ ان کی عمر جو ہے وہ صرف 20 سال ہے. صرف 20 سال کی عمر میں خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا. اس عمر میں تو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ شرارتوں میں اور الٹے کاموں میں. برادر نے کیسے 20 سال کی عمر میں خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, دعا کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی منادی بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ کلام شیئر کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ خدا کی طرف آئیں اور خدا کے ساتھ چلیں. خاص طور پر یوتھ جو ہے وہ خدا کی طرف آئے اور خدا کے ساتھ چلے. اب ہم چلتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر سیمول صدیق صاحب کی طرف کہ آپ شاگردیت کے حوالے سے کچھ بیان کریں اور بتائیں کہ شاگرد ہونے کے لیے کیا قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. جی بہت شکریہ فار صاحب. میں چاہتا ہوں ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ اس کے لیے پڑھیں گے. یسایہ نبی کے صحیفے میں سے چیپٹر 50 اور ورس 4 جی لکھا ہے, خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی آمین, تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھک کے ماندے کی مدد کروں. ہاللیلویہ. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. یہاں شاگرد کے ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے, اور 2 باتیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی پہلی بات شاگرد کی زبان. اس کا مطلب ہے شاگرد کی کوئی الگ سے کوئی زبان ہے. اور اگر ہم بات کریں یسوع مسیح کے شاگردوں کی, جی تو یسوع مسیح کے شاگرد جب وہ خدمت کیا کرتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے دا پیپل آف دا وے. ایک ہی طرز کے لوگ. اس کی وجہ یہ تھی
ان سب کی زبان ایک ہی تھی اور وہ شاگرد کی زبان تھی. Praise God. Praise اور God. اس شاگرد کی زبان سے وہ سب ایک ہی بات کہتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ یسوع مسیح نجات کا منبع، ماخذ اور مخزن ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. یہ بڑی ضروری بات ہے، جی. شاگرد کی زبان. اور میں جب اس بات پہ غور کر رہا تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا، تو خدا میرے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا، آج بہت سارے شاگرد ہیں وہ اپنی زبان یسوع کی گواہی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فریب دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور بڑی طرح سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ یسایہ لکھتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان Praise بخشی. God. Hallelujah. اور نہ صرف یہ بلکہ دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے اور مجھے کان، سننے والے کان. شاگردوں کے اندر آج سنانے کا بہت شوق ہے، لیکن سننے کا بہت سننے کم کا شوق نہیں ہے. ہے. بالکل. نہ تو وہ اپنے استاد کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں، نہ یسوع کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں. آواز ہم سنتے نہیں ہیں، نہ پاکرو کی آواز سنتے ہیں، نہ ہم یسوع کی آواز سن رہے ہیں. جو کچھ اپنے اندر ہے اس کو ضرور ہم سنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو باتیں بڑی خاص ہیں. جی. شاگرد کی زبان ہونا، اور شاگرد کی ایسی زبان ہے، ہم جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں یسوع مسیح کے شاگردوں کے اندر نظر آتا ہے، جی. ان کی زبان جو ہے وہ برکت والی زبان. Hallelujah. ان کی زبان ہیلنگ دے رہی ہے لوگوں کو، Praise God. ان کی زبان بحال کر رہی ہے لوگوں کو. Praise God. Hallelujah. اور شاید میں سمجھتا ہوں آج ہم جو ڈسائپلز ہیں، آج ہم جو شاگرد ہیں، ہماری زبان شاید پڑوسیاں دے گھر چ ساڈی زبان رولا پوا آوے، کلیسیا کے کسی گھر میں ہماری زبان جھگڑا کروائے، جی. اور ہمارے جو آج کان ہیں شاید وہ گانے سننے کے لیے بڑے تیار ہیں، جی. شاید وہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی سننے کے لیے بڑے تیار ہیں، لیکن وہ خدا کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں. جی. ڈسائپل کے اندر یہ دو باتیں ہونا بہت ضروری ہیں. بہت ضروری. ایک تو اس کی زبان یسوع مسیح کی گواہی دے، جی. اور اس کے کان اس کی آواز سننے کے لیے Praise تیار. God. Praise God. دوسری اگر ہم ایک اور دیکھیں ایلیگوریکلی بائبل مقدس کے اندر ڈسائپلز کو بھیڑیں بھی کہا گیا ہے، جی. تو بھیڑوں کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھی بھیڑ جو ہے وہ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک شاگرد جو ہے وہ ایک اچھی بھیڑ ہے. آمین. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد، اپنے ماسٹر یسوع مسیح کی آواز سنے بھی جی. اور اسے پہچانے بھی. آمین. آمین. اور تھوڑا سا پارسا میں اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جی. جب یونانی میں ہم اس کے لیے لفظ دیکھتے ہیں جی. ڈسائپلشپ کے لیے، جی. شاگردیت کے لیے، جی. تو وہ لفظ ہے میتھڈس. میتھڈز. جی، میتھڈس. اور میتھڈس کا جب ہم مطلب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جو ہو بہو اپنے استاد کی مانند ہو. Praise God. Hallelujah. تو آپ دیکھیں ابتدائی شاگرد یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جی. اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ بالکل یسوع مسیح کی مانند ہی تھے. انہیں کوئی بھی مسیح وہ خود سے نہیں کہلانا پسند کرتے تھے، یا انہوں نے جا کے لوکاں نوں نہیں کہا کہ سلاس بھائی تسی آج تو مینوں مسیحی کہنا ہے، جی. بھائی آپ نے آج سے مجھے کرسچن کہنا ہے. نہیں، جی. لوگوں نے دیکھا یہ ہیں تو شاگرد بٹ دے آر سیم لائک دیئر ٹیچر. وہ اپنے ماسٹر کی طرح، اپنے استاد کی طرح ہیں. جی. چونکہ اب استاد مسیح تھا تو شاگردوں کو انطاکیہ کے لوگوں نے مسیحی کہنا شروع کر دیا. جی. بالکل بالکل. کیونکہ وہ بالکل استاد کی مانند تھے. استاد معجزے کرتا تھا، شاگرد بھی معجزے کرتے تھے. استاد زندگیاں بحال کرتا تھا، وہ بھی زندگیاں بحال کرتے تھے. استاد لوگوں کو نجات کا پیغام دینے آیا، جی. شاگرد بھی دن رات اسی کام میں لگے رہے. ہاللویہ. استاد نے اپنے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کی، فکر نہیں. دنیا میں کوئی جوڑنے کی فکر نہیں کی. جی. شاگردوں نے بھی سیم ایسا ہی کیا، کوئی فکر نہیں کی. وقتی طور اپنے کھانے پینے کے لیے وہ کچھ کرتے تھے، ضروری ہے، بدن کے لیے ضرورت ہے. استاد اگر دعا کرتا تھا تو شاگرد بھی دعا کرتا. جی. جی. آج شاگردوں کے اندر دعا کی بھی بہت کمی ہے، شاگرد دعا کرنا پسند نہیں کرتے. اگر استاد اظہار ثانیوں میں سے گزرا ہے، شاگرد بھی اظہار ثانیوں میں سے گزرے. اگر استاد جو ہے
وہ اس کے لیے آسمان کھلا ہے، تو شاگرد بھی کہہ رہا ہے جب وہ اس کو پتھراؤ کیا جا رہا ہے اسٹفنس کو، جی وہ کہتا ہے میں کبریا کی طرف، میں یسوع مسیح کو کبریا کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے کھڑا ہوا دیکھتا ہوں کھڑا ہوا دیکھ اور آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. آسمان کو دیکھیے کھلا ہوا. آسمان Praise کھلا the ہوا دیکھ Lord. رہا ہے. Hallelujah. او ہیون جو کھلا ہوا شخص دیکھ رہا ہے، Hallelujah. اس کا مطلب ہے وہ حقیقی شاگرد ہے. Amen. یہ ہے ڈسائپلشپ. Amen. تھوڑا سا Praise the Lord. بہت اچھا خدا کے خادم نے پادری سیمول صدیق صاحب نے بہت اچھا بیان کیا شاگرد کے حوالے سے کہ جو اصلی شاگرد ہے یا جو شاگرد ہے وہ کیسا ہوتا ہے، شاگرد کی زبان جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. بڑے اچھے طریقے سے پادری صاحب آپ نے بیان کیا. بہت میرا ایمان ہے کہ آپ نے برکت پائی ہوگی ان کی باتوں سے، آپ نے سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو شاگرد ہیں ان کے لیے بڑے اچھے میسیجز انہوں نے شیئر کیے کہ شاگرد جو ہیں وہ کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں، کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں جب وہ وفادار ہوں گے اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے استادوں کی عزت کریں گے. اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے ان 10 commandments 10 احکام میں خدا نے کہا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. یہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے ہے کہ خدا آپ کو بلیس کرے گا. if you respect your parents, God is going to bless you, multiply you and help you in all your problems, everything. خدا جو ہے تمہیں بلیس کرے گا، خدا بلیس کرے گا. بہت ہی خوبصورت پروگرام آج آپ نے دیکھا. خادموں نے شاگردیت کے حوالے سے بیان کیا. میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام جس کا نام ڈسائپلز آف کرائسٹ ہے، اس کا مطلب ہے مسیح کے شاگرد. ہم سب جو ہیں وہ مسیح کے شاگرد ہیں. آمین. ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں، ہم جیزس کی گواہی دیتے ہیں پوری دنیا میں اور تمام قوموں میں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے ڈسائپلز آف کرائسٹ جو ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، یہ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر چلتا ہے. تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. سو دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. آمین.